نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے شیطان کون ہے اور کیوں پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے کیسے بچیں، اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 پارہ نمبر 1، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں نقصان کیسے پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شیطان کون ہے۔ شیطان، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو جن ہے۔ اس جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس لیے اتنا بڑا مرتبہ بلندی دی، وہ عبادت کرتا تھا، اتنی اس نے عبادت کی کہ اس نے زمین کا چپا چپا کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ عبادت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کی وجہ سے، عبادت کا صلہ دیتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو مقام دیا، اس کو اللہ پاک نے اپنے آسمانوں پہ بلا لیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا، اللہ پاک نے جب آسمان پہ بلا لیا، بلندی پہ بلا لیا، اس کا پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد رکھا، اور دوسرے پر اس کا نام زاہد ہو گیا کیونکہ اس کا مرتبہ بڑھتا گیا۔ دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، اور تیسرے آسمان پر اس کا کیا تھا نام، اس کا نام عارف تھا، اور چوتھے پر اس کا نام ولی تھا، اور پانچویں آسمان پر اس کا نام خازن تھا، اور ساتویں آسمان پر چھٹے آسمان پر اس کا نام خازن تھا، اور ساتویں پر اس کا نام عزازیل تھا، اور جب لوح محفوظ پر پہنچا اس کا نام پھر ابلیس رکھا گیا، اور وہ اپنی عاقبت یعنی آخرت پہ وہ بے فکر تھا، اس کا انجام کا بالکل غور بھی نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس کا نام شیطان رکھا گیا۔ تو شیطان کا مطلب ہے شرارتی، جو شرارتیں کرنے والا ہو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ آج کل ہمیں بہت زیادہ مشہور ہے، ہم کبھی کبھی کسی نہ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو شیطان ہے، فلاں شیطان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو وہ شرارتیں کرتا ہے شیطان، اس لیے اس کا نام شیطان پڑا۔ آگے اس کا ابلیس تب نام پڑا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، پھر اس کا نام ابلیس پڑا۔ تو پھر وہ شرارتیں کرتا تھا، پھر لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، پھر یہ مایوس ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب مایوس بھی ہے۔ پہلے تو یہ اپنے انجام سے واقف بھی نہ تھا، پہلے جو اس کو نام ملے تھے وہ تو اس کو مرتبے کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے ملے تھے۔ وہ عبادت اتنی زیادہ کی اس نے، اللہ تعالیٰ کیونکہ کسی کے عبادت کا یا کسی بھی محنت کا صلہ لازمی دیتا ہے، کیونکہ واحد وہ ذات ہے، کسی کا صلہ نہیں رکھتا۔ جو بندہ محنت کرے، جو کوئی بھی کام کسی بھی حوالے سے کوئی محنت کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لازمی صلہ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے شیطان کو اتنا بڑا مقام دیا، اس لیے اللہ پاک اس کو مرتبہ دیا، بلندی دی۔ آگے دوسرا سوال ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر شیطان کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیزیں جانتا ہے، کیونکہ اس نے کائنات بنائی، وہ کائنات کو چلانا بھی جانتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کائنات کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ انسان کا جو خمیر ہے، جو انسان کو تیار کیا گیا، یہ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا۔ یہ پہلی چیز کیا ہے؟ مٹی ہے، اور دوسری چیز ہوا ہے، اور تیسری چیز پانی ہے، اور چوتھی چیز آگ ہے۔ کیونکہ یہ چاروں چیزیں متضاد ہیں، یہ ملتی جلتی نہیں، یہ ساری چیزیں ضد میں ہیں۔ اگر مٹی دیکھو وہ ٹھنڈی ہے، اگر آگ کو دیکھا جائے تو وہ گرم ہے، اگر پانی کو دیکھا جائے اور ہوا کو دیکھا جائے، یہ آپس میں بالکل نہیں ملتے۔ اللہ پاک نے شیطان کو اس لیے بنایا اور یہ چیزیں باتیں سکھا دی انسان کو، متضاد کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو یہ باتیں سکھا دی، کیونکہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تجھے یہ مقام دوں گا، یہ نعمتیں دوں گا، اور اس کے بعد اگر تو دنیا میں میرے حکم اور میرے رسول کا حکم مانے گا تو میں تجھے جنت دوں گا اور میوے جات دوں گا۔
پھر یہ بھی اس کے پیچھے لگا دیا انسان کو، اس لیے لگا دیا کیونکہ وہ انسان کی عادت ہے، ضد کرتا ہے، وہ کسی اچھے کام کو کرنے کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی اچھا کام کہے، اگر کوئی بندہ آ کے روکنے کی کوشش کرے، انسان کہتا ہے یار میں کام تو اچھا کروں لیکن یہ کیوں روک رہا ہے مجھے؟ اس لیے اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کیا۔ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس شیطان کو پیدا نہ کرتا کہ یہ ہم لوگ عبادت بالکل نہ کرتے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، عادت ہے، اس کو ضد کرتا ہے، جب کسی جگہ پہ مزاحمت آتی ہے اس کی مزید کوشش کرتا ہے وہ آگے جانے کی، اس لیے اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کیا۔ اگر شیطان کو پیدا نہ کرتا تو ہو سکتا ہے ہم عبادت بھی نہ کرتے۔ شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 60 پارہ نمبر 23۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ شیطان کی دشمنی کے بارے میں، شیطان دشمنی کیسے رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا سورۃ فاطر آیت نمبر 6 پارہ نمبر 22۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے بھی دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھو اللہ پاک ہمیں واضح فرما دیا کہ تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ تم بھی اسے دشمن رکھو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی دوزخیوں میں شمار ہو جاؤ، اس لیے وہ دشمنی کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، یہ سورۃ صاد آیت نمبر 182 اور 83 میں ہے پارہ نمبر 23۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ دیکھو یہ شیطان آخر تنگ آ گیا، شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ سب کو کروں گا، باقی جو تیرے خاص چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہو جائیں پھر شیطان کے بس سے ہم دور ہو جائیں گے، شیطان کا بس نہیں چلے گا ہمارے اوپر۔ آگے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیچھے لگا کتا ہے، جیسے کسی جگہ پہ کسی انسان کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے، وہ شیطان وہ کتے سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے مالک کو جا کے کہتا ہے کہ اپنے کتے کا خیال رکھ۔ ہمیں بھی کیونکہ ہم ایک بے بس مخلوق ہیں، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اس کی تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جو چیزیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں، باقی جو شیطان ہے یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یہ ہمارے اندر ہماری رگوں میں ہمارے خون میں ہے اور ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے کافی دفعہ، لیکن اس سے ہم دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر شیطان کبھی بلکہ ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، اگر اس سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اس کے مالک کو جا کہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا پڑے گا اے اللہ تعالیٰ تو بھی ہماری جان چھڑا، ہم تو بے بس ہیں اس چیز کے حوالے سے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہماری نظر تو نہیں آ سکتا، ہم اس کو پکڑ تو نہیں سکتے۔ اس سے دور رہنے کا طریقہ کار یہ ہے اس کے مالک کو جا کے کہنے، سب سے پہلے شیطان خود سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کہاں سے وار کرتا ہے، اس وار کو ہم خطا کر سکیں گے، دعا کریں اور اس سے اس کی پناہ مانگیں۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 5 اولادیں ہیں۔ دیکھو ہمیں یہ واضح فرما دیا کہ کہاں پہ شیطان وار کرتا ہے، شیطان کی 5 اولادیں ہیں، وہ 5 اولادوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے اوپر مقرر ہے، واضح کر دیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک کسی کام پر مقرر ہے، ان 5 اولادوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کام پہ مقرر کی گئی ہے، اس کو ذمہ لگا دیا کام، اس کے نام ہیں، اس کے ایک پہلی اولاد کا نام ہے صبر وہ سوئے والا ہے، اور دوسرا ہے آور، اور تیسرا ہے مسوت، اور چوتھا ہے داسم، اور 5واں نام ہے زنبور۔ جو صبر ہے، جو پہلی اس کی اولاد ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ مصیبت کے وقت آتا ہے اور موت کی دعا مانگنے گریبان پھاڑنے، گالوں پر تھپڑ وغیرہ مارنے اور زمانہ جاہلیت کی طرح
چیخ و پکار کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ دیکھو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اوپر وار تب کرتا ہے شیطان جب کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو پیٹ مار، گلے شکوے کر، اپنے گریبان کو پھاڑ دے، یا مطلب دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ وہ صبر کرنے سے روکتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ وہ اس لیے وہ مصیبت کے وقت آتا ہے جو انسان کو وہ چیخ و پکار اور جاہلیت کے حوالے سے اس کو تماچے مارنے مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو تماچے کر، تو روئے پیٹے گا تو تیرا کام بنے گا۔ اور جو دوسری اولاد ہے اس کا نام ہے آور، یہ زنا پر متعین ہے۔ یہ اس کو انسان کو چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت عورتیں دکھاتا ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ زنا کی طرف معمور کرتا ہے، اس کا انسان کا ذہن بناتا ہے کہ زنا کی طرف جائے اور زنا کی طرف مائل ہو جائے۔ اور تیسری کون سے، تیسرا وہ ہے جو مسوت، اس کا نام ہے مسوت، یہ جھوٹ پر مقرر ہے۔ یہ ہر انسان کو کہتا ہے تو جھوٹ بولے گا تیرا یہ فائدہ ہوگا، تجھے یہ منافع ملے گا، اگر تو جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا ان چیزوں سے۔ یہ جھوٹ پر معمور ہے اس کے یہ جو اولاد ہے۔ اور چوتھی قسم کون سے ہے، چوتھا ہے جو داسم، اس کا نام ہے، یہ انسان کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے، گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے، گھر والوں کے عیب دکھا کر اس کے ساتھ نفرت دلاتا ہے، وہ غصے میں دلاتا ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے کہ تو ان کے ساتھ لڑ کیونکہ یہ عیب دار ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، انہوں نے فلاں غلط کام کیا ہوا ہے۔ یہ گھر میں جو لڑائیاں کرتا ہے، یہ اس کا نام داسم ہے، اس کا کام ہے گھروں میں لڑائیاں کرانا۔ اور جو چھٹا کون سے اس کے اولاد ہے، اس کا نام ہے زمبور۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ بازاروں میں جاتا ہے اور بازاروں میں جا کر ان کو سودا سلف لیتے وقت ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرواتا ہے لوگوں سے، کسی کو لوٹ لینا، کسی سے زیادہ پیسے لے لینا، یہی اس کا کام ہے۔ اس کی صورتحال اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے۔ کچھ اور بھی شیطان ہیں جن کے جو نماز کے شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے، اور جو وضو کے شیطان ہیں، وضو کو روکنے والے، اس کا نام ولیحان ہے کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الاسلام باب توضع من شیطان الوسواس التعوذ، صفحہ نمبر 1209، حدیث نمبر 2203۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الطہارت، حدیث نمبر 421۔ اور آگے احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 3، یہ ترجمے والی کتاب میں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو امام باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں، مومنوں پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں، جو اس سے وہ چیزیں دور کرتے ہیں جس کو ہٹانے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال دینا چاہوں گا، کبھی کبھی ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ میں تنکا آتا ہے، وہ فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرشتے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، اس چیز کو ہم فوراً نہیں روک سکتے کیونکہ ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے نہیں روک سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی جگہ پہ ہمارے ایکسیڈنٹ، حادثات ہو جاتے ہیں، وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ مومنوں پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس سے وہ چیزیں دور کرتے ہیں جس کو ہٹانے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ آنکھ پر 7 فرشتے ہیں۔ دیکھو جو ہماری آنکھیں ہیں ان پر 7 فرشتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اس سے شیطان کو اس سے دور کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے، جس طرح گرمیوں کے دنوں میں شہد کے برتن سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں، اگر وہ فرشتے تمہیں نظر آتے تو انہیں اس پر معمور زمین اور پہاڑ پر دیکھتے، ہر ایک ہاتھ پھیلائے اور منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اگر بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اپنے اوپر سپرد کیا جاتا تو شیطان اسے اڑا کر لے جاتا۔ دیکھو ہمارے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ ہر چیز کے حوالے سے ہمارے اوپر فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں۔ اگر وہ آگے حدیث مبارکہ میں ہے، اگر ہم ان کو دیکھ سکتے تو ہر جگہ پہ دیکھتے، کبھی درختوں پہ، کبھی پہاڑوں پہ، ہر جگہ پہ ہمیں فرشتے نظر آتے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ تعداد بھی فرشتوں کی ہے، اس کے بعد جنات کی ہے، اس کے بعد انسانوں کی ہے۔ اتنی زیادہ فرشتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، نوری مخلوق ہے، وہ ہمارے اوپر مقرر ہیں، وہ ہمارا خیال بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر ہمیں نظر آ رہے ہوتے تو ہر جگہ پہ ہم فرشتے دیکھتے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا، کتاب مقاعد الشیطان، حدیث نمبر 75، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 3۔
آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ایوب بن یونس بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ انسانوں کی اولاد کے ساتھ جنوں یعنی شیطان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو آگے یہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ انسانی بچے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے ذہن ہمارے خون میں آ کر ہمیں یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، صفحہ نمبر 208 جلد نمبر 3، یہ ترجمے والی کتاب میں ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پر اپنے سونڈ رکھے ہوئے ہے، سونڈ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہ فوراً اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے پیغام دے دیا، ہر بات سمجھا دی، جو بھی ہم نے اپنانی تھی، ہم نے کام کرنے تھے، طریقہ کار پہلے سکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ شیطان ابن آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ہمارے دلوں کے اوپر اس نے اپنے سونڈ رکھی ہوئی ہے، جیسے ہاتھی کا سونڈ ہوتا ہے اس نے ویسے سونڈ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت۔ اگر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ہر کام کے حوالے سے یاد کرتا ہے، وہ اپنی سونڈ وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کریں گے تو وہ ہمارے کام میں ہمارا کام صحیح ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر سکیں گے، کیونکہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہم نام لیں گے تو وہ سونڈ ہٹا لے گا، پھر ہم اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے پھر اس کام میں برکت بھی نہیں ہوگی، ہمارے کسی حوالے سے بہتری بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب مقاصد الشیطان 42 میں ہے، صفحہ نمبر 536 حدیث نمبر 22۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے لکیر کے دائیں بائیں متعدد بہت زیادہ تعداد میں لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھو ہمیں کتنے اللہ کے نبی نے کتنے پیارے پیغام دے دیا اور ہر بات واضح سمجھا دی، سکھا دی کہ یہ شیطان کے راستے آپ نے لکیر کھینچی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ہے، اور متعدد بہت زیادہ تعداد میں لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، کیونکہ یہ شیطان مختلف طریقے سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر۔ جب وہ کسی راستے پہ کبھی چلا دیتا ہے، کبھی کسی راستے پہ، کبھی خیالات آتے ہیں، مختلف قسم کے غلط خیالات آتے ہیں، وہ بھی شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے آگے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی قرآن پاک کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 پارہ نمبر 8۔ اللہ پاک کے نبی نے یہ آیت مبارکہ، اللہ پاک کا فرمان مبارک ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ہر بات واضح سکھا دی۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ کیا ہوگا وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی، وہ راہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا، اس لیے حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار، متقی، تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جاؤ۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے
تو بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کر دو۔ دیکھو سبحان اللہ، شیطان سے دور ہونے کا راستہ بھی ارشاد فرما دیا، اس کو دور کیسے کیا جائے۔ اب ارشاد فرما دیا کہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے، بھوک کے ذریعے اس کے راستے کو بند کرو، تنگ کرو، تاکہ بھوک اپنے آپ کو بھوکا رکھو۔ اس کا کیا ہوگا کہ خون کم پریشر ہوگی، خون کی وہ سپیڈ جب کم ہوگی تو صاف ظاہر خون بھی کم ہو جائے گا، سلو ہو جائے گی سپیڈ اس کی، اور شیطان بھی وار کم کر سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2035۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، صفحہ نمبر 173 اور جلد نمبر 3۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن اوزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جائے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اس چہرے پر قربان جاؤں تو فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دو۔ فرماتے ہیں کہ شیطان جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اپنی مستیوں میں لگا رہتا ہے، وہ فضول غلط کاموں میں لگا رہتا ہے، پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے قربان جاؤں، اب تو فلاح نہیں پائے، کیونکہ انسان 40 سال تک پک جاتا ہے، اس کی جو سوچ، جو اس کی کوشش ہو وہ مضبوط ہو جاتی ہے کوشش۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قلبی وسوسوں سے معاف ہیں جب تک ان کو زبان پر نہ لایا جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، دیکھو ہمارے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا زیادہ کرم کیا۔ آپ نے فرما دیا کہ میری امت کو قلبی جو وسوسے، جو خیالات آتے ہیں، وہ اس پہ بری ہیں، اس کا کوئی جرم کوئی نہیں لکھے جائیں گے۔ جب کیا ہوگا، جب وہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے یا ان کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا، ہمیں کتنا چھوٹ دی گئی۔ اگر ہم کوئی کام کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں عجیب قسم کے، ان کے اوپر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب ہم ان کو زبان پہ لائیں گے، جب ہم ان کے مطابق عمل کریں گے، پھر سزا و جزا ہمیں، بلکہ وسوسے جو ہوتے ہیں غلط چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہمیں سزا ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الطلاق حدیث نمبر 5269۔ یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ اور وہ حق کی تصدیق ہے، جو اسے پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا دشمن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ شر کا وعدہ حق کی طرف سے روکتا ہے اور خیر سے روکتا ہے، جو اسے پائے وہ شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ حدیث مبارکہ کی اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے، اچھے خیالات وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمیں بھلائی کی طرف وہ آتے ہیں خیالات۔ جو برے خیالات ہمیں آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کی طرف وہ راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ فضول کاموں میں ہمیں لگاتا ہے۔ آگے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 268 پار نمبر 3۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ دیکھو شیطان کیسے وار کرتا ہے، سب سے پہلے محتاجی کا اندیشہ، کہ وہ یہ خیالات دیتا ہے کہ تو محتاج ہو جائے گا، تیرے پاس دولت نہیں رہے گی، یہ تو دولت کہاں سے لائے گا، اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے گا۔ سب سے پہلا کیا کرتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے، وہ ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کبھی آپ کو یہ خیالات آ جائیں، کبھی کسی قسم کوئی غلط کام میں لگ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور کرم فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا اور جاننے والا ہر چیز کو۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ایک خبیث جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ دیکھو وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی، مجھے کہیں سے یہ حدیث مبارکہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام ملا کہ خبیث جن آپ کو گمراہ کرنے کی، آپ کو دھوکہ دینے کی، گمراہ تو نہیں کر سکتا نبیوں کو، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی امت کے لیے پیغام ہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، تاکہ شیطان کی وسوسوں سے، یہ شیطان کی مخالفت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب مقاعد الشیطان حدیث نمبر 67، احیاء العلوم میں بھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب تعالیٰ، تو نے میرے اور شیطان کے درمیان دشمنی رکھی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں فرمائی تو میں اس پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ جو آپ علیہ السلام نے عرض کی اس میں اضافہ فرما، آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما، کوئی اور بھی مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک گناہ کی سزا میں ایک ہی دوں گا، اگر کبھی اس سے کسی قسم کوئی جرم کوئی سرزد ہو جائے گا تو اس کی ایک ہی سزا ہوگی۔ آگے فرمایا کہ جب اس میں نیکیاں کرے گا نیکیوں کی جزا 10 کے برابر دوں گا، اور اس میں حد تک چاہوں اضافہ کر دو، جس حد تک چاہوں گا اضافہ بھی کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مزید اضافے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک جسم میں روح موجود ہوگی توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنی رعایت کی، کتنی سہولتیں دی۔ آپ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے پیچھے شیطان لگا دیا، اس سے میں کیسے بچوں گا؟ آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تیرے لیے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیرے ساتھ بچے کے ساتھ فرشتہ مقرر ہوگا، وہ اس کی مدد کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مزید اضافہ فرما۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آگے تیرے کیا ہوگا جب اس سے گناہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، وہ اس کو میں کیا ایک ہی سزا دوں گا، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جرم لکھا جائے گا۔ جب وہ نیکیاں کرے گا اس کو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 کے برابر اجر ملے گا۔ آگے انہوں نے عرض کی کہ اللہ پاک اور اضافہ فرما۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا جب تک اس کے جسم میں روح جان ہوگی تب تک وہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، جب توبہ کرے گا تو میں اس کو ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ پھر شیطان نے عرض کی، شیطان بولا یا رب تو نے اس بندے کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، شیطان کو پتہ تو ہے کہ یہ انسان مجھ سے بہتر ہے۔ پھر اس نے عرض کی اور اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس پر غلبہ نہیں پا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ انسان مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی، سجدہ اس کو یاد ہے ساری چیز، سجدہ بھی کروانے کا کہا، سجدہ بھی کرنے کا کہا، اور اس پہ فضیلت بھی دی کیونکہ اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ شیطان تو دھتکارا گیا ہے، اس لیے اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے لانتی بنا دیا، اس کے بعد کیا کروں میں اس پہ کیسے حملہ کروں گا، میری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے اس کو مہلت دی کہ اس کے بچے کے ساتھ تیرا بھی ساتھ بچہ پیدا ہوگا۔ آگے کیا ہوگا؟ شیطان نے کہا کچھ اور بھی زیادہ عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرے گا اور ان کے سینے کو اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے پھر زیادہ کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کو بھر دوں گا، ان کو بھی ملا کے اور تجھے بھی ساتھ، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھیلا سکتا ہے پھیلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیدل چلنے والوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور معلوم اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی مہلت دی، کتنی چھوٹ دی تاکہ وہ بھی انسان کے اوپر حملہ کرے۔ آگے فرما دیا جو تیرے ساتھ ہوگا، جو تیری بات مانے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو بھی اور تجھے بھی ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208. یہ صورت بنی اسرائیل آیت مبارکہ آیت نمبر 63 اور 64 کا پار نمبر 15 یہ اس کا ترجمہ ہے. آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی. ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی، آپس میں ملے. کافر کے شیطان کے سر میں دیکھا تیل لگا ہوا ہے اور کنگھی بھی کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ موٹا تازہ ہے، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود اور ننگا سر تھا. کافر کے شیطان نے کہا، مومن کے شیطان سے پوچھا، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں. پھر لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میرا جسم بھی ننگا رہ جاتا ہے. اور جب بالوں کو تیل لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور جب وہ بالوں کے اوپر کنگھا کرتا ہے اس لیے میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، جب وہ کنگھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے. اور کافر کا شیطان بولا، لیکن میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں سے کچھ بھی نہیں کرتا، لہٰذا میں کھانے پینے اور لباس میں اس کا شریک ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو ہمیں یہ درس دیا گیا، جب بھی کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، ہمارے کاموں میں شریک نہیں ہوگا. جب ہم کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، جب کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنیں، جب بالوں کو کنگھا کریں سنوارنے لگیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، جب تیل لگانے لگیں تو اس وقت بھی تیل لگاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے. پھر کیا ہوگا؟ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، ہم شیطان سے محفوظ رہ جائیں گے. یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201. آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جس راستے پر عمر چلتا ہے تو شیطان اس راستے پر نہیں چل سکتا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 30 میل دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو وہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اتنا بڑا مقام تھا. جب ان کا نام لیا جائے اور جب وہ آتے کہیں جگہ پہ وہ راستے سے وہ شیطان ہٹ جاتا تھا، کیونکہ اتنا بڑا وہ ان کا مقام کیوں ملا؟ ان کو مقام اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہر حکم اپنے اوپر لازم کر لیا، اس لیے ان سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم، حدیث نمبر 3683. احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203. آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک دن حضرت سیدنا خیسمہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شیطان کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مجھ پر کتنا ہی غلبہ پالے، مجھے 3 باتوں سے روک نہیں سکتی. دیکھو ایک دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس شیطان آیا. یہ شیطان آیا یا انہوں نے یہ باتیں سمجھائی ہمیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مجھ پر جتنا ہی طاقتور، جتنا ہی غلبہ پالے، میں 3 باتوں سے ضرور روک کے رکھوں گا، اس کو روکتا رہوں گا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں اسے ناحق مال لینے پر. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ روزگار کے حوالے سے جاتے ہیں تو وہ ہمیں لازمی یہ چیزیں سکھاتا رہتا ہے کہ ناحق چیز لے لے، یہ تیرے لیے ٹھیک ہے تو یہ کر لے، دلیلیں مختلف دلاتا ہے. اس نے کہا کہ میں 3 چیزوں سے روکتا رہوں گا. سب سے پہلی چیز ناحق مال لینے پہ اسے ابھارتا رہوں گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حقدار کے علاوہ پر خرچ کرنا. اس نے کہا یہ بھی چال ہے شیطان کی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم سے ایسی ہو جاتی ہے صورتحال، اپنے حقداروں کو چیز نہیں دیتے، کسی نہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. اس نے کہا یہ بھی جرم میں آ جاتی یہ چیزیں. اس نے کہا یہ چیزیں میں اس کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں کہتا رہوں گا، یہ چیزیں جو کرتا رہے گا وہ بھی میرا پیروکار ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حقدار کو نہ دینے کا کہتا رہتا ہوں، کہ جو حقدار ہیں ان سے بھی روکتا ہوں کہ ان کو نہ دیا کریں. یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191. آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا امام بہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس کو زمین کی طرف اتارا گیا تو اس نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مردود کہہ کر زمین پر اتارا ہے، میرے لیے کوئی گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
حمام تیرا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حمام جو ہوتا ہے وہاں پہ اس لیے دعا پڑھنے کا حکم ہے جب حمام میں جائیں، کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہے۔ جب کوئی بندہ حمام میں جائے نہانے کے یا کسی جگہ پہ یا لیٹرین میں یا غسل خانے میں جائے، اس وقت کیا کرے؟ دعا پڑھ لے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا، وہ شیطان سے دور ہو جائے گا۔ آگے اس نے عرض کی، پھر کیا کر؟ عرض کی کوئی بیٹھک بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا بازار تیرا بیٹھک ہے۔ دیکھو اگر جو بندہ بازار میں جائے وہاں پہ سوچ سمجھ کے جائے اور سیدھا فوراً واپس آ جائے، کیونکہ وہ بازار جو ہے وہ شیطان کی بیٹھک ہے۔ اور راستوں میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، پھر عرض کی غذا میری بنا دے، تو فرمایا وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جس کھانے کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے وہ شیطان کی غذا بن جاتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی میرے کوئی مشروب کوئی شربت بنا دے۔ پھر اللہ پاک نے فرما دیا نشہ لانے والی ہر چیز تیرا مشروب ہے۔ اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتے ہیں شراب پیتے یا فضول چیزیں پیتے ہیں، وہ شیطان کے مشروب ہیں۔ اگر ہم وہ کام کریں گے تو وہ شیطان کے ہم بھائی بن جائیں گے، بلکہ شیطان بن جائیں گے، کیونکہ وہ شیطانوں کی چیزیں ہیں۔ پھر عرض کی کہ میری منادی بھی بنا دے۔ پھر فرمایا کہ تیری منادی ڈھول باجے، یہ جو وہ تیری منادی ہیں جہاں پہ فضول جگہ پہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈھول باجے بجتے ہیں فضول جگہ پہ، وہ اللہ پاک نے فرما دیا وہ تیرے لیے کیا ہے؟ وہ تیری منادی ہے۔ پھر اس نے عرض کی میرے لیے قرآن بنا دے۔ فرمایا کہ فسق و فجور جو فضول چیزیں فضول شعر گوئی، یہ جو فضول لوگ شعر بولتے ہیں فضول شعر کہتے ہیں، وہ اللہ پر فرما دے وہ تیرا قرآن ہے۔ پھر عرض کی میرے لکھنے کی چیز بھی بنا دے۔ پھر فرمایا جسم پر نشان لگانا تیرا لکھنا ہے۔ دیکھو جو انسان کافی دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جسم کو کاٹ لیتے ہیں، جسم کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں۔ اگر جو بندہ نشان لگاتا ہے وہ شیطان کی چیزیں ہیں۔ پھر عرض کی میری حدیث بنا دے۔ پھر فرمایا جھوٹ تیری حدیث ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کی حدیث ہے، شیطان کے قول ہے۔ پھر عرض کی میرے لیے شکاری جال بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں تیرا جال ہیں۔ دیکھو جو عورتیں چل رہی ہوتی ہیں کافی دفعہ اپنے اوپر بناؤ سنگار کر کے، وہ شیطان کے جال ہیں۔ کوئی بندہ اگر ان میں پھنس جائے تو سمجھ لیں وہ شیطان نے اس کو پھنسا لیا ہے۔ الموجم یہ حدیث مبارک الموجم الکبیر میں بھی ہے، حدیث نمبر 7837، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192۔ آگے کچھ شیطان کے جال کے بارے میں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ شیطان کے جال اور کون کون سے ہیں۔ شیطان کا جال سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کو جو انسان بدگمانی کرتا ہے، سب سے پہلا جال اور اس کے لیے آسان جو ہے، جو انسان کو بدگمانی پہ ابھارتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور دوسرا کون سا؟ جب غصہ آ جائے، غصے کو اپنے آپ پہ قابو نہ کر سکے، وہ بھی شیطان کا جال ہے۔ اور تیسرا کون سا؟ جو انسان ہرس والا بن جائے، وہ بھی شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اور چوتھا کون سا ہے؟ جو انسان حسد کرنے والا بن جائے، حسد اس کا جال ہے۔ اور پانچواں جال کون سا؟ جو دنیا داری، جو پیسوں کی لالچ میں پڑ جائے، وہ بھی شیطان کا جال ہے۔ اور چھٹا جال کون سا ہے؟ جو کسی غلط محبت میں پڑ جائے، کسی جگہ جہاں پہ حکم نہیں ہے اس جگہ پہ محبت میں پھنس جائے، وہ بھی شیطان کے جال میں پھنسا۔ اور ساتواں کون سا ہے؟ جس انسان کو حد سے زیادہ شہوت ہو جائے، غلط شہوت استعمال کرنے کی کوشش کرے، غلط جگہ پہ شہوت استعمال کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اور آٹھواں جال کون سا ہے؟ جس انسان کو لالچ میں ڈال دے، وہ بھی شیطان کا جال ہے۔ اور نوواں کون سا ہے؟ جلد بازی، جو بہت زیادہ ہر کام میں جلد بازی کرتا ہو، وہ بھی شیطان کا جال ہے۔ اور 10واں کون سا ہے؟ 10واں جو انسان بخل میں آ جائے، وہ بھی بخل بھی شیطان کا جال ہے۔ اور 11واں غریبی کا خوف، وہ بھی شیطان کا جال ہے۔ اور 12واں غلط کام کو اچھا کر کے دکھانا۔ دیکھو شیطان کی عادت ہوتی ہے غلط کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ آگے کچھ اولیاء اللہ یا کچھ صحابہ کرام کے قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے۔ دیکھو وہ پہلے واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو مومن کا شیطان ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ کمزور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کیونکہ جب جو بھی چیز کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کھاتا ہے۔ آگے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ صاحب کشف نے عرض کی، فرماتے ہیں شیطان کو کتے کی صورت میں دیکھا، وہ مردود کے پاس کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کو میں نے ایک مردار جگہ پہ دیکھا، گندی جگہ پہ گندگی پہ دیکھا اور لوگوں کو وہاں پہ بلا رہا تھا۔ اس لیے دیکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ ابھارے، صاف ظاہر وہ گندگی میں جانا ہے اس نے اور ہلاکت میں چلا جائے گا۔ آگے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس
فقر کا خوف دلانے جیسا کوئی ہتھیار نہیں، کیونکہ جب کسی شخص کو فقر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو وہ باطل میں مشغول ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس جو فقر کا، جو فقیری کا، جو غربت کا وہ جال ہے وہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں غریب ہوں، وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وہ حق ناحق کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرے پاس مال آ جائے، وہ فقر میں مبتلا ہو جائے، جس کی دل میں آ جاتے یہ چیزیں، اور وہ پھر اچھے طریقے سے اس کو قابو کر سکتا ہے آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اگر پہلے ہم شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔